الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الحكيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحدیث الآن عن ذم التفرق بين المسلمين واعتصام الجماعت اہل السنہ ولذا استعملوا استعمال. آج کا درس قرآن درس حدیث انتہائی اہم موضوع اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور آپس میں تفرقہ گروہ بندی سے بچنا. اس پر اور خصوصاً ایک مسلمان ہونے کے بعد ایک مسلمان کو کس جماعت کا دامن تھامنا چاہیے، قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں. خلاق عالم جل شانہ و نوالو نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو. سب کے سب جميعا، کوئی نہ بچے، ایک بھی نہ بچے جو قرآن سے ہٹ کے کوئی نئی راہ نکالے. تو حبل اللہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفسیر خود حدیث مبارکہ نے کر دی. کما رواہ مسلم ابن حجاج قشیری فی صحیح، امام مسلم بن حجاج قشیری فی صحیح بھی اور دیگر ائمہ محدثین نے اس کو اپنی سند میں اور صحیح میں نقل فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبل اللہ کتاب اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب اللہ حبل اللہ، یعنی قرآن، اللہ کی کتاب قرآن جی حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ ہے. اس کو مضبوطی سے تھامے رہو. قرآن فرماتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب حبل اللہ کو، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو، گروہ بندیاں میں نہ ڈالو، فرقہ بندیوں میں نہ پڑو. جو اسلام، جو مذہب صحابہ اور سرکار کے دور سے آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، اسی جماعت مسلمین کی پیروی کرو. فرقے سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا کہ مسلمان گروہ بندیوں میں بٹ جائیں، کیونکہ یہود و نصارہ میں یہی مسئلہ بنا تھا. یہود و نصارہ میں کہ انہوں نے اسلام جو ان پر کا دین اور مذہب تھا، انہوں نے آپس میں گروہ بندیاں اختیار کر لی.
مختلف فرقوں میں بٹ گئے، تو اللہ جل شانہ نے اس گروہ بندی سے منع فرمایا کہ جیسے بنی اسرائیل تفرقہ میں پڑ گئے تھے، اس طرح تم تفرقہ میں نہ پڑو۔ جیسا کہ بنی اسرائیل تفرقہ میں پڑ گئے تھے، تم تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ جل شانہ نے تفرقہ بندی سے، گروہ بندی سے اور عامت المسلمین کا جو راستہ آ رہا ہے، جس پر مسلمان کی اکثریت آ رہی ہے، اس کو چھوڑ کے الگ گروہ بنانے کی اجازت نہیں دی، اس سے منع فرمایا۔ اسی لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی قرآن کو تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں متفرق نہ ہو، گروہ بندیوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ جل شانہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت، اس کی رحمت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اذ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اور یاد کرو جب تم جہنم کے کنارے پہ گرنے والے تھے، جہنم کے دھانے پہ کھڑے تھے، فانقذکم منها، تو اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ تو اللہ جل شانہ و من والو نے قرآن کریم میں بڑی پیاری تعلیمات دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کے مسلمان، جس کا یہاں آیت میں ذکر ہوا، جو فرمایا گیا اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، قبیلہ اوس و خزرج میں 120 سال تک جنگیں جاری رہی، اور دن رات خون ریزی کا بازار گرم رہتا تھا، ہزاروں لاکھوں بندے قتل ہو جاتے تھے، دشمنی آ رہی تھی، دشمنی پر دشمنی آ رہی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے وہی بات یاد دلوائی، اذ کنتم اعداء، یاد کرو جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت بھر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی رحمت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں حکم دیا کہ متفرق نہ ہو، الگ نہ ہو، اختلاف میں نہ پڑو، امت مسلمہ میں نیا الگ سے کوئی فرقہ پیدا نہ کرو جو امت مسلمہ کے اتحاد کو، اس کے امن کو پارا پارا کر دینے والا ہو، اور جماعت مسلمین جس پر مسلمانوں کی بڑی جماعت جاری و ساری ہو، اس گروہ کی پیروی کرو۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو ائمہ ستہ کے محدثین نے نقل فرمایا، ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، ارشاد فرمایا سب سے بڑے گروہ کی پیروی کرو، سب سے بڑی جماعت کے پیچھے چلو، سب سے بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ شُذَّ فِي النَّارِ، اس لیے کہ جو جماعت مسلمین سے، جماعت صحابہ سے الگ ہوا، شُذَّ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں الگ پھینک دیا جائے گا۔ تو جماعت صحابہ، جماعت المسلمین، جس پر مسلمانوں کی اکثریت آ رہی ہو، وہ حق پہ ہوگی۔ اس لیے سرکار نے حدیث میں جو نشانی بتائی، اس کا حکم دیا، فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، سب سے بڑی گروہ کی پیروی کرو، سب بڑے گروہ کے پیچھے چلنا، وہ ہوگا حق پہ، اور وہ ہوگا صحیح اس قرآن و سنت کے راستے پہ جو اللہ رسول نے بتایا ہے۔ 1400 سال سے الحمدللہ اہل سنت اسی پہ آ رہے ہیں، 1400 سال، 1450 سال بیتنے کو ہیں، اور ہم اینڈ آف دی ٹائم، ہم قیامت کے درمیانی دور میں جا رہے ہیں، اور وہ ساری نشانیاں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ تو ہم انتہائی نازک دور سے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ آج سے 1450 سال پہلے جو مذہب تھا اسلام میں، جو مذہب اہل سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جاری ہوا، تابعین و تبع تابعین اور محدثین اور فقہاء اور اولیاء سے ہوتا ہوا اب ہم تک پہنچا، اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ ہوئی مذہب اہل سنت ہے۔ اسی بارے میں فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، ورنہ یہاں کیا ضرورت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتبعوا السواد الاعظم، اتبعوا السواد الاعظم، کیوں فرمایا کہ بڑے گروہ کے پیچھے چلنا؟ کیونکہ پتہ تھا
کہ اینڈ آف دی ٹائم قیامت کے قریب میں ایسا حال پیدا ہو جائے گا کہ چند بندے ٹولیاں بنا لیں اور کچھ گروہ اپنے الگ سے فرقے بنا لیں گے اور ہر ایک کہے گا کہ ہم تو حق پہ ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی آسانی کر دی کہ فرمایا اتبعوا السواد العظمى، سب سے بڑے گروہ کے پیچھے چلنا، وہ حق پہ ہوگا. الحمدللہ وہ حق پہ اہل سنت ہی ہیں جو دنیا اسلام کا سب سے بڑا گروہ ہے. اس دنیا اسلام کا سب سے بڑا گروہ، بڑی جماعت الحمدللہ اہل سنت ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے جاری ہوئی، اب قیامت تک جاری رہے گی. تو قرآن نے تفرقہ سے اور جتنے فرقے پیدا ہوئے وہ قرآن کی آیت کے خلاف کر کے ہی پیدا ہوئے، کیونکہ آگے اتنی آیات کے بعد اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْهُدَى، کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْهُدَى، حالانکہ ان پر روشن اسلام آ چکا، روشن نشانیاں آ چکی تھی، روشن قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی، اس کے باوجود بھی وہ گمراہی کو اختیار کیے رکھا انہوں نے، پھر بھی وہ گمراہیوں میں پڑے رہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی اور اللہ جل شانہ نے اس کی وضاحت بالکل واضح کر دی کہ ان لوگوں کی مثال بھی دی کہ پچھلے قوم کیا ہوئے تھے، ان کا حال وہ دین میں پارا پارا ہو گئے تھے، فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور ہدایت کھلی آ جانے کے باوجود بھی اس میں آپس میں اختلاف تضاد میں پڑ گئے تھے. تو یہ تضاد اور اختلاف یہ تباہی کا باعث ہے، اور اس کا ذمہ دار وہی ہوگا جو بعد میں پیدا ہوگا. بڑی اہم بات کر رہا ہوں، تباہی کا باعث، اختلاف کی تباہی کا باعث اور اختلاف اور عقائد کی خرابی کے باعث وہی گروہ ہوں گے جو آج یا 12 صدی یا اس میں بعد میں پیدا ہوتے رہیں گے، جو بعد میں عقائد میں خرابی پیدا ہوگی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے بعد سے جو بعد میں جتنے گروہ آئیں گے اور اپنے عقائد نکالیں گے، یہ سارے اس آیت میں ان پر حکم لاگو ہوگا کہ وہ انہی لوگوں میں سو جائیں. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو اختلاف میں پڑ گئے، ہدایت آ جانے کے بعد بھی وہ آپس میں پارا پارا ہو گئے، اختلاف میں پڑ گئے. تو جو اتحاد توڑے گا، جو امت مسلمہ میں نیا گروہ نکالے گا، نیا رنگ نکالے گا اور ایسی باتیں نکالے گا جو کسی نے نہ سنی، تو وہ اس اختلاف و تفرقہ بازی کا ذمہ دار ہوگا، اور انہی کے لیے اللہ جل شانہ نے جہنم کا آگ عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر خلاق عالم جل شانہ نے آگے مزید فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور تسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، ان پہ ذلت چڑھی ہوگی، ترحق علیہم الذلہ، ان پہ ذلت چڑھی ہوگی، کچھ چہرے روشن ہوں گے. تو پھر اللہ جل شانہ نے روشن چہروں کی بھی وضاحت کر دی اور سیاہ چہروں کی بھی وضاحت کر دی. اللہ جل شانہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہ چہرے والے ہوں گے، جن پہ ذلت چڑھی ہوگی، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے. یہ کون لوگ ہیں؟ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے تھے؟ ایمان کی دولت ملی تھی پھر کفر کی طرف پھرے، یا کفریات کر کے کفر کی طرف پھرے، یا ایسے مذاہب کو اختیار کیا کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو ڈالا، منافقین میں شمار ہو گئے، بد مذہبوں کی ایسی گروہ میں چلے گئے، تمہارا ایمان ہی ضائع ہو گیا. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے تھے؟ فذوقوا العذاب، تو اب عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے. اسلام کی تمہیں دولت ملی سی، مذہب حق اہل سنت ملا تھا، پھر تم نے چھوڑ کے ایسے مذاہب کو اختیار کیا جو کفر تک تمہیں لے گئے، اور تمہاری ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی. تو ان سے کہا جائے گا اب عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ پیچھے تم کفر کرتے رہے، ایمان کی دولت بھی ملی تھی، اس کو چھوڑ کے تم کفر کرتے رہے. پھر خلاق عالم جل شانہ فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یہ کافروں کی بات کی. پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے،
وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت میں جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہ جائیں گے۔ اب تب ید وجون و تسود وجوہ، روشن چہرے اور سیاہ چہرے، اس کی تفسیر جو حدیث میں بیان کی نا، اس پہ تو بات ہی کلام کر دی۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کر دی، اور ان آیت کی تفسیر المفسر الشہیر، المفسر، المحدث، المحقق، المؤرخ، یعنی مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور مؤرخ بہت بڑے تاریخ دان بھی ہیں۔ 72 بار بیداری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی تفسیر در منصور میں حدیث مبارکہ اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں۔ جب قرآن کی تفسیر خود احادیث کر دیں تو اس سے بڑھ کر پھر کون سی تفسیر چاہیے؟ جب قرآن کی تفسیر خود احادیث کر دیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فی قولی تعالی، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کی اس فرمان علی شان کی تفسیر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قال عبداللہ بن عباس فی هذه الآیہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ روشن چہرے اور سیاہ چہرے جو قیامت کے دن ہوں گے، فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت۔ یہ کسی کی کہانی اور سٹوری نہیں ہے، یہ وہ حدیث صحیحہ ہیں جو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے تفسیر در منصور میں قرآن کی تفسیر حدیث سے بیان کی ہے کہ روشن چہرے ہوں گے کس کے۔ عبداللہ بن عباس حدیث میں اس کی تفسیر کر رہے ہیں، فرمایا تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، اہل سنہ والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدعۃ والاہواء، اہل البدعۃ، اہل البدع والاہواء، اور جو بد مذہب ہوں گے، بد عقیدہ لوگ ہوں گے، خواہش نفس کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے، جنہوں نے عقائد گھڑ لیے ہوں گے، قرآن و سنت کے خلاف، اہل سنت کے مذاہب کے خلاف من گھڑت عقائد اختیار کر لے ہوں گے، تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ اب حدیث نے تفسیر کر دی، یہ تو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے وہ بھی یہ حدیث تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے نقل کی۔ اب وہ حدیث مرفوعہ لے کے آ رہے ہیں، یعنی خود سرکار کیا فرما رہے ہیں اس آیت کے بارے میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنہ، قرآن کی جو آیت ہے نا، اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت ان کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے، تو جو روشن چہرے ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنہ، اہل سنہ کے چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء، اور اہل بدعت، بد مذہب، بد عقیدہ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب تو فائنل ہو گیا، قرآن اور حدیث صحیحہ سے اس کی جو تفسیر ہوئی ہے تو واضح ہو گیا کہ چہرے روشن قیامت کے دن ایک ہی کے ہوں گے، سب کے نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن صرف اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے، جو مذہب اہل سنت پہ ہوگا، عقیدہ اہل سنت جو آج سے 1450 سال پہلے سے لے کے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اس مذہب پہ جو رہے گا، ان عقائد پہ جو رہے گا، قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا ہوگا، یہ اہل سنت حق پہ ہیں، اور انہی کے چہرے قیامت ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر میں فرمائے روشن ہوں گے، اور بد مذہب، بد عقیدوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ لہذا قرآن کی یہ ہے جو اللہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ جل شانہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کتنا بڑی ڈگری ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، بہت بڑا نام ہے کہ عام ایک دوسرے کے نام رکھیں، اپنی اولادوں کے نام رکھتے ہیں، اس میں بڑا فخر ہوتا ہے میں نے یہ نام رکھا، میں نے اچھا نام رکھا، اس نے نام، مگر جب ہمارا نام اللہ رکھے ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ لیکن اینڈ آف دی ٹائم، جس دور اور قیامت کے دور میں ہم جا رہے ہیں، درمیانی دور جاری ہے، پہلا دور تو نکل چکا ہے،
یہ درمیانی اس کے بعد اینڈ ہو جائے گا. انتہائی خطرناک ہم دور میں چل رہے ہیں, بہت خطرناک معاملات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے معاشرے دنیا میں, کیا ہو رہا ہے؟ ایمان بیچا جاتا ہے, عقیدے بیچے جاتے ہیں, سب کچھ بیچا جاتا ہے. پیسے کی مار چڑھے تو دین بھی گیا. لوگ ایمان بیچ رہے ہیں, بلکہ قادیانیوں کے ہاتھ میں بیچ رہے ہیں. ایمان گیا, اسلام گیا, نیا نبی بنا لیا انہوں نے, نعوذ باللہ. مسلمان نعوذ باللہ ہیں ایسے, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے دار اسلام سے نکل گئے انہوں, اور مرزا قادیانی کو انہوں نے نبی بنا لیا, نعوذ باللہ. ہے ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر پہلے دے دی کہ ایسا ہوگا, ایسا ہوگا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہوشیار رہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں. 4 سے 1450 سال پہلے جو مذہب اور مسلک تھا وہی الحمدللہ اہل سنت کا آج اور قیامت تک رہے گا. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے فرضی کہہ لی, بلکہ یہ الحمدللہ مذہب اہل سنت کے جتنے عقائد و اعمال, ذرا توجہ رکھنا, وہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر, آثار صحابہ سے منقول کر, عمل صحابہ سے نقل ہو کے ہم تک پہنچے, اور انہی پہ عمل ہے اور وہی عقیدہ ہے. اس کے علاوہ اب مسلمانوں میں کوئی نئی راہ نکالے گا. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. پھر وہ اس گروہ میں آ جائے گا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے مسلمانوں کا راستہ چھوڑا, وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے ایک اور راستہ نیا اختیار, ایک جماعتوں مسلمانوں کی اکثریت, یہ مسلمانوں کا ایک جمع پہ اجماع ہونا, نہ جمع ہو جانا, مسلمانوں کی اکثریت یہ حجت شرعی ہے, شرعی دلیل ہے. اس کو چھوڑ کے کوئی نیا رنگ نکالے, چاند بندے اکٹھے ہو جائیں, اس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیں, اور وہ کہیں نہیں تو ہم حق پہ ہیں, یہ غلط ہے. وہ کہیں نہیں ہم, یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی کسی نے اپنا نام رسول رکھ دیا. اب وہ کہے جی قرآن میں جو رسول کی حکم کو حکم ہے میرے لیے نعوذ باللہ, اعوذ باللہ, نعوذ باللہ من ھذا الکفر. اس کفر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے. جی ایسا ہی ہے. تو اپنی جو اللہ جل شانہ نے جو حکم دیا وہ پیش نظر رہے کہ ان کا پیچھے حال کیا, آگے مستقبل کیا, کیا حالات ہوتے ہیں. اور پیچھے سے الحمدللہ ہم اہل سنت جو پیچھے سے آ رہے ہیں, اب آگے چینجنگ ہو رہی ہے, خرابیاں بڑھتی, کیونکہ فتنے پھیلتے رہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنوں سے پہلے تنبیہ فرمائی. کما رواہ مسلم ابن حجاج کو شیری فی صحیح, امام مسلم الحجاج کو شیری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. فرمایا آخری زمانے میں دجال اور جھوٹے لوگ آئیں گے. ایک دجال آئے گا نا قیامت سے پہلے, ایک وہ دجال, بڑا دجال, اس سے پہلے دجال اور بھی آئیں گے. دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فریبی ہوگا, حتیٰ کہ وہ بارشیں برسا دے گا, سبزہ اگا دے گا, مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا, اس طرح کے شعبدے دکھائے گا. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. دجال سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, بہت بڑا فتنہ ہے. قیامت سے پہلے یہ آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, دجال, حضرت امام مہدی, ان کا دور ملتا جلتا اکٹھا, آگے پیچھے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے, فریبی ہے. سرکار فرماتے ہیں یکونو دجالون کذابون فی آخری زمان. شاد فرمایا آخری زمانے میں فریبی لوگ, جھوٹے لوگ آئیں گے. یاتونکم من الاحادیث, تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے, ایسی باتیں لائیں گے, بما لم تسمعوا انتم, بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, بما لم تسمعوها انتم ولا آباؤکم, جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. وہ ایسی تمہارے پاس باتیں لے کے آ جائیں گے. آخری زمانے میں دجال, کذاب, جھوٹے فریبی لوگ آئیں گے, میٹھے بن کے تمہارا ایمان لوٹ کے لے جائیں گے. اور وہ کیا کریں گے؟ ایسی حدیثیں, ایسی من گھڑت باتیں لائیں گے جس کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباؤ اجداد نے کبھی سنا ہوگا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ تو ارشاد فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, فَإِيَّاكُمْ, تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا,
اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، فَإِيَّاكُمْ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، وَإِيَّاهُمْ اور ان کو اپنے سے ہٹا کے رکھنا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو اپنے آپ سے ہٹا کے رکھنا۔ تو آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ کہ کہیں وہ تمہیں گمراہی میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو نشاندہی اور غیبی خبر دی رب کی عطا سے، وہ آج عنوان پوری ہو رہی ہے۔ دجالی گروہ مختلف قسم کے فرقے مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو مسلمان کو خبردار رہنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ پہلے ہم نے بات نہیں سنی تھی، یہ کون سے عقیدہ لے کے آ گیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ گروہ بندیاں مسلمانوں میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے ایک ہی جماعت ہے جو حق پہ، جو میں نے ابھی قرآن اور حدیث صحیحہ سے آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ ایک ہی اہل سنت ہے اور اس پہ جم کے رہنا ہے۔ اس لیے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السواد العظم، سب سے بڑے گروہ کے پیچھے چلنا، یہ حق پہ ہوگا۔ اور فرمایا علیکم بالجماع، جماعت صحابہ تم پہ لازم ہے، من شذ شذ فی النار، جو جماعت صحابہ سے الگ وہ الگ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مسلمان اپنا ایمان بچائے۔ سب سے پہلے تو ایمان ہے، اعمال کا معاملہ تو بعد کا ہے۔ سرے سے ایمان ہی ضائع ہو جائے پھر اعمال جو بھی کرتا رہے، اصل دولت تو ایمان ہے۔ اس لیے کافر جو اسلام لاتا ہے تو موقع اس کو عمل کا نہیں ملتا، اسلام لایا اور فوراً مر گیا، وہ سیدھا جنت میں گیا، کیونکہ اصل جنت میں جانے کے لیے ایمان چاہیے۔ اعمال سبب ہیں درجات بڑھانے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کا سبب ضرور ہیں، قطعی سبب تو ایمان ہی ہے۔ اس لیے کوئی کتنا بھی نیکیاں کرتا رہے، اگر وہ اسلام نہیں لاتا، کفر پہ رہتا ہے، شرک پہ رہتا ہے، کفر پہ رہتا ہے، اسلام نہیں لاتا، چاہے جتنی نیکی کریں، ان کی نیکیوں کی صلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں اس کو کوئی حساب باقی نہیں رہتا، تاکہ کوئی اس کی حجت نہ رہے۔ جو مسلمان ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اس کو لمحہ بھی نہیں ملتا عمل کا اور موت آ جاتی ہے، وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ ابھی ایسے تو مسلمان نیا نہ کوئی کافر مسلمان ہوا، مسلمان ہوتی اس کی جان چلی گئی، فوت ہو گیا، عمل کا موقع نہ ملا، وہ سیدھا جنت میں گیا۔ اس طرح جس مسلمان کو موقع ملا، ایمان کی دولت ملی، اب اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ اب وہ یہ نہ سمجھے کہ بس ایمان کافی ہے، میں جو بھی کرتا رہوں، پھر اس پہ غلط کاموں پہ پھر پکڑ ہوگی عذاب کا، پھر عذاب کی بھی وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ جل شانہ نے پیاری تعلیمات دی، جو فرقہ بنا ہے وہ قرآن کی اس آیت کے حکم کو توڑ کے بنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، ہدایت روشن آ چکی تھی پھر بھی اختلاف میں پڑ گئے۔ تو یہ تفرقہ، یہ گروہ بندیاں، یہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر رہی ہیں۔ اور آج غیر ملکی ایجنسیاں اور بد مذہبوں کے جتنے باہر ٹولے ہیں، انہوں نے یہ سلسلہ اس لیے چلا رکھا ہے کہ مسلمانوں میں گروہ پیدا کر دو، ان کو فنا کرنا، ان کا اتحاد ہی ختم کر دو، یہ آپس کی جنگیں لڑتے رہیں گے، پھر ہمیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ایک گروہ کی پیروی، جو کنسیپٹ حدیث میں دیا، جو قرآن میں دیا، وہ صرف یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور مذہب اہل سنت کو مضبوطی سے جم کے تھامے رکھنا ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ورنہ ادھر ادھر ہوئے اور خود کہنے کہ میں خود انویسٹیگیٹر ہوں اور میں تو سب کی سنتا ہوں، کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، جی ہم تو سب کی سنتے ہیں، ان کو کہنا بھی آپ مہربانی کر کے ذرا نماز کے فرائض تو بتا دیں، اس کو نہیں آتے ہوں گے، سنتا وہ سب کی ہے۔ بھائی تجھے اتنا علم نہیں ہے کہ تو نماز کے فرائض واجبات کو نہیں جانتا، نماز کے مفسدات، نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اس کو اتنے تک عقائد کا نہیں پتہ، اللہ ایک ہے، ایک دلیل اس کو نہیں پتہ کہ اللہ ایک ہے، دلیل دو، اور وہ کہتا ہے کہ میں سب کو چھانتا ہوں، میں سب کی سنتا ہوں، تو ایسا گمراہی میں فل گمراہی میں جائے گا۔ کیونکہ حضرت علامہ ابن سیرین تابعی بزرگ ہیں، یعنی صحابہ کی صحبت پانے والے۔ علامہ ابن سیرین امام المعبرین، یعنی خوابوں کے سب سے پہلے امام، علامہ ابن سیرین تابعین میں سے جو سب سے پہلے امام ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں تابعین میں سے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کسی بھی ہر ایک کی بات میں نہیں سنتا، میں وہی سنتا ہوں جو اللہ رسول نے حکم دیا، میں اسی پہ ہوں، میں ہر ایک کی مجلس اور بات نہیں سنتا، اس لیے کہ مجھے اندازہ لگائیں ذرا احتیاط کا، یہ ہیں تابعی بزرگ، فرماتے اس لیے کہ مجھے ڈر ہے
کہ میں کسی کی بات سن لوں اور میرے دل میں جگہ پکڑ جائے، پھر تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ آج گمراہی کے سب سے بڑے سبب میں سے بڑا ریزن جو وہ یہی ہے، ہر شخص خود فیصلے کرنے لگ گیا ہے، علماء کو چھوڑ دیا، علماء اہل سنت کو سائڈ پہ کر دیا، اور ہر ایک نے کہا جو میں نے سمجھا بس یہ حق ہے۔ اور بھائی اس طرح حق نہیں ہے، ایمان کی دولت سے کیوں ہاتھ دھوتے ہو؟ ایسے لندے آئیں گے تمہارا ایمان لے کے چلے جائیں گے، قرآن کی آیتوں کا انکار کر کے تمہارے اندر سے نکل جائیں گے اور تمہیں پڑھا جائیں گے، اور پھر اسی بات کو یاد کرتے رہو گے، نہ یہ ٹھیک ہے، اور جب موت آئے نعوذ باللہ یا کفر پہ خاتمہ ہو جائے پھر کیا بنے گا؟ لہٰذا سب سے جو میں نے قرآن کی آیت دی، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور کچھ چہرے سیاہ۔ اور اس کی تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے در منصور میں حدیث صحیحہ سے کر دی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تبیض وجوہ اہل سنہ، اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے،